حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر 5 بڑے عذاب نازل ہوئے جنہوں نے ان کی زندگی حرام کر دی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل جاننے کے لیے پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کی قوم نے اب بھی ایمان قبول نہ کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، طوفان۔ اچانک ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ سینچر سے سینچر یعنی ہفتے کے دن سے اگلے ہفتے تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل پر پھر سے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1 ماہ تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا عذاب ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے وعدہ کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت آرام سے رہے، لیکن پھر انہوں نے اپنا وعدہ توڑا اور ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور سرکشی میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ستانے لگے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ الغرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک والا بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا پی سکتے تھے اور نہ ہی لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے۔ یہ عذاب بھی ان پر 1 ہفتے تک رہا۔ پھر یہ گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری دیکھ کر ان پر رحم کھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔
لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم بنی اسرائیل پر کرنے لگ گئے۔ پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی محفل میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھیک لے کر آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر وعدے کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی بھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر اپنی پہلی حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ بنی اسرائیل اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے ان پر رحم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعا کی، تو 7ویں دن اس خون کے عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا اور فرعون اور اس کے ماننے والے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔